بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الازال کے اسماء کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور ہم مفسد نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو وہ 68 ہیں، یعنی 68 ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے کافی پڑھ لیے ہیں۔ آج ہمارا یہ اس کے متعلق آخری درس ہوگا، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ادا و رکن، رکن ادا کرنا، اس کا تعلق آگے سے ہے۔ کہتے ہیں رکن ادا کرنا، ادا و رکن، رکن ادا کرنا، او امکان ہو ما کشف العورت، ستر کے ننگا ہونے کے ساتھ کوئی رکن ادا کرنا، یا رکن ادا کرنے کی مقدار زمانہ گزر جانا۔ ستر کھل گیا تھا، اور ستر اتنا کھلا تھا کہ ایک رکن ادا ہو جاتا، چاہے اس نے رکن ادا کیا یا رکن ادا نہ کیا، لیکن اس کا جو ستر کھلا ہوا تھا وہ ایک رکن کے کرنے کے برابر تھا، تو اس سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ او ما نجاست مانعت، یا مانی نجاست کے ساتھ اس نے کوئی رکن ادا کیا۔ رکن کرنا ایک رکن ہے، سجدہ کرنا ایک رکن ہے، قیام کرنا ایک رکن ہے۔ تو جتنے ارکان ہیں نماز کے، ان میں سے کوئی ایک رکن اس نے ادا کیا، یا اس رکن ادا کرنے کی مقدار وہ ٹھہرا رہا، اس حال میں کہ اس کا ستر کھلا ہوا تھا، یا اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر مانع نجاست آ گئی، وہ نجاست جو طہارت کے معنی ہے یا جو نماز کے معنی ہے، تو اس صورت میں اس نماز فاسد ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وہ مسابقۃ المقتدی بے رکن لم یشارکہ فیہ امامہ، وہ مسابقۃ المقتدی بے رکن لم یشارکہ فیہ امامہ، مقتدی کا ایسے رکن میں آگے بڑھ جانا، مقتدی کا ایسے رکن میں آگے بڑھ جانا جس رکن میں اس کا امام شریک نہ ہو۔ امام نے رکوع نہیں کیا تھا، پہلے مقتدی نے رکوع کر دیا، یا امام سجدے میں پہلے گیا ہی نہیں تھا، وہ پہلے سجدے میں چلا گیا، مقتدی امام کے سجدے میں جانے سے پہلے وہ پہلے ہی سجدے میں چلا گیا، تو اس سے مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مقتدی کا ایسے رکن میں آگے بڑھنا، جلدی کرنا کہ جس کے اندر کوئی امام، جس رکن میں اس کا امام شریک نہ ہو۔ وہ متابعۃ الامام فی سجود السہو للمسبوق، امام کی، ٹھیک ہے، وہ پیچھے والا مسئلہ ہو گیا، تو اس کی صورت میں اس کے مقتدی کا جو نماز ہوگی وہ فاسد ہو جائے گی۔ آگے دوسرا مسئلہ بیان کریں، کتنے وہ متابعۃ، وہ متابعۃ الامام فی سجود السہو للمسبوق، سجدہ سہو میں مسبوق کا امام کی اتباع کرنا، سجدہ سہو میں مسبوق کا امام کی اتباع کرنا، اس سے بھی مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام جو تھا نا، اس کو سجدہ سہو لازم تھا، تو جو مسبوق تھا، مسبوق جو ہوتا ہے وہ سلام پھیرتے ہوئے، جب امام سلام پھیرتا ہے تو مسبوق کو کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کی جو بقیہ نماز ہوتی ہے، جو رہ گئی ہوتی ہے، تو وہ بعد میں پورا کرتا ہے۔ تو جیسے ہی امام نے ایک طرف سلام پھیرا، تو یہ مقتدی کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، متھے اوپر کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی کھڑا ہوا پھر امام نے کیا کیا، سجدہ سہو کیا، تو جب سجدہ سہو کیا تو مقتدی کو اب یاد آ گیا، مقتدی کو جو مسبوق تھا اس کو یاد آ گیا کہ میرے اوپر بھی تو سجدہ سہو تھا، تو مقتدی جو مسبوق تھا وہ بھی سجدہ سہو کرنے میں لگ گیا۔ سجدہ سہو کے اندر سلام بھی ہوتا ہے اور دو سجدے بھی ہوتے ہیں، تو سلام جیسے ہی امام نے پھیرا، مسبوق کھڑا ہو گیا،
اور سلام پھیرنے کے بعد جب امام سجدے میں گیا تو مسبوق کو نیچے اتر کر امام کے ساتھ سجدے میں چلا گیا، تو اس سے جو مسبوق ہے اس نے امام کی اتباع کی سجدہ سہو کے اندر، تو اس سے مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ سمجھ آیا یہ مسئلہ؟ جی آگے کہتے ہیں وعدم اعادت الجلوس الاخیرۃ بعد اداء سجدۃ سلبیۃ یا سلبیۃ تذکرها بعد الجلوس، وعدم اعادت الجلوس الاخیر بعد اداء سجدۃ سجدۃ سلبیۃ تذکرها بعد الجلوس، قاعدہ اخیرہ کا اعادہ نہ کرنا سجدہ اصلی ادا کرنے کے بعد، جب وہ یاد آیا جلوس کے بعد، جلوس اخیرہ کا یعنی قاعدہ اخیرہ کا اعادہ نہ کرنا سجدہ سلبیہ ادا کرنے کے بعد، جب وہ سجدہ سلبیہ سجدہ اصلیہ یاد آیا جلسہ کرنے کے بعد، یعنی جلوس کرنے کے بعد۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ تھا، نماز پڑھ رہا تھا، قاعدہ اخیرہ کے اندر تھا، جیسے ہی قاعدہ اخیرہ میں آیا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، میں نے سجدہ کیے بغیر قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھ گیا ہوں، وہ جلوس میں بیٹھا ہوا تھا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا تھا، پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا، تو پھر وہ جلسے کو چھوڑ کر پھر وہ سجدہ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد پھر اس نے قاعدہ اخیرہ کا اعادہ نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی اس بندے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جلوس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو یاد آیا کہ میں نے سجدہ اصلی نہیں کیا، پھر اس نے سجدہ اصلی ادا کیا، سجدہ اصلی کرنے کے بعد پھر وہ قاعدہ اخیرہ اس کا اعادہ نہیں کیا، حالانکہ اس کو اعادہ کرنا چاہیے تھا، اس نے سجدہ کرتے ہوئے پھر اس نے سلام پھیر دیا، قاعدہ اخیرہ کا اعادہ نہیں کیا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں وعدم اعادت رکن اداہ نائما، اس رکن کا اعادہ نہ کرنا جس کو سوتے ہوئے ادا کیا، وعدم اعادت رکن اداہ نائما، ایسے رکن کا اعادہ نہ کرنا جس رکن کو سوتے ہوئے اس نے ادا کیا ہے، اس نے سجدہ کیا، اس حالت میں سجدہ کیا کہ وہ سویا ہوا تھا، اب جو اس نے سوتے ہوئے رکن ادا کیا، سجدہ کیا، اس کا پھر اس کو دوبارہ اعادہ کرنا تھا، اگر اعادہ نہیں کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں وَقَحْقَحَ تو امام المسبوق، مسبوق کے امام کا کہکہ لگانا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی مسبوق کی۔ وحدثه العمد وحدثه العمد بعد الجلوس الاخیر، قاعدہ اخیرہ کے بعد مسبوق کے امام کا کاکا لگانا یا مسبوق کے امام کا جان بوجھ کر حدث یعنی وضو کو توڑنا، حدث لائق کرنا جان بوجھ کر قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد، تو اس سے جو مسبوق ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ دو رکعتیں امام نے پڑھ لی تھی، 4 رکعتوں والی نماز تھی، اور 2 رکعتوں کے بعد ایک مسبوق آیا، تو جیسے ہی امام نے 4 رکعتیں اپنی پوری کی اور آخری رکعت کے اندر قاعدہ اخیرہ ہو چکا تھا، قاعدہ اخیرہ ہو چکا تھا، اس کے بعد مسبوق کا جو امام ہے یعنی جو امام تھا اس نے کا لگا دیا، زور زور سے ہنسنے لگا یا جان بوجھ کر اس نے اپنا وضو توڑ دیا، تو اب جو مسبوق ہوگا نا اس مسبوق کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے،
جی کیونکہ جی مسبوق ابھی بھی نماز میں ہے، مسبوق ابھی بھی نماز میں ہے۔ جو دوسرے مقتدی تھے مسبوق کے علاوہ، تو وہ چونکہ ان کی نماز پوری ہو چکی ہے تو ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن اعادہ کرنا ان پر بھی واجب ہوگا، کیونکہ سلام نہیں ہوا، اور سلام پھیرنا یہ واجب ہے۔ بہرحال نماز ہو جائے گی، لیکن مسبوق کی سرے سے نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ لوٹانا ہی پڑے گا۔ آگے کہتے ہیں والسلام علی رأس رکعتین فی غیر ثنائی ظانا انہ مسافر او انہا جمعۃ او انہا الجمعۃ او انہا التراویح وہی العشاء۔ اور سلام پھیرنا دو رکعتوں کے بعد، دو رکعتوں کے علاوہ والی نماز میں، یہ غیر ثنائی، یہ دو رکعتوں کے علاوہ والی نماز میں دو رکعتوں کے بعد اگر کسی بندے نے سلام پھیرا تو کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی اس کی، اور وہ یہ گمان کرتا ہو، سلام پھیرتے ہوئے وہ یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مسافر ہے، اور چونکہ مسافر کے اوپر تقصیر ہوتی ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ یا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا حالانکہ، اور اس کو یہ لگ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو جمعے کے اندر چونکہ دو رکعتیں ہوتی ہیں اور وہ جمعہ سمجھ کر سلام پھیرا ہے دو رکعتوں پر، تو اب اس کی نماز ظہر والی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ یہ گمان کرتے ہوئے عشاء کے اندر جو ہے وہ سلام پھیرتا ہے کہ دو رکعتوں پر کہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ اصل میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، تو اس سے بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ او کان قریب عہد بالاسلام وظن الفرض رکعتین، یا پھر وہ جو بندہ تھا وہ اسلام کے زمانے کے قریب تھا، یعنی وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور اس کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو فرض ہے وہ دو رکعتیں ہی ہے، اور اس نے دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وکان قریب احد بالاسلام، اسلام کے زمانے کے قریب تھا، وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ فظن الفرض رکعتین، اس نے فرض کو دو رکعتیں گمان کی، تو اس سے بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جی چلیں آگے دوسری فصل پڑھتے ہیں۔